السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زیڈ اے ملک. آپ دیکھ رہے ہیں DTV اور میں آج ایک ایسا موضوع آپ کی سامنے لے کر آیا ہوں کہ جو اگر اس کی اہمیت کو ہم دیکھیں اور جب آپ پروگرام میں جب اس کے بارے میں جانیں گے تو یقیناً آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ معاملہ کتنا بڑا ہے. اگر کسی بھی شخص کے گھر سے کوئی خزانہ نکل آئے تو اس کے بارے میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وہ امیر کبیر ہو جائے گا. ایسا ہی ملکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اگر کسی ملک کی سرزمین سے کوئی بڑا خزانہ یا بڑے ذخائر دریافت ہو جائے، جیسے ایک وقت تھا سعودی عرب مالی طور پر اتنا زیادہ مضبوط نہیں تھا، لیکن پھر وہاں سے تیل کے ذخائر برآمد ہوئے اور پھر سعودی عرب جو ہے وہ ترقی کرتا چلا گیا اور اب امیر ممالک کی فہرست میں جا کر کھڑا ہوا. امریکہ کے بارے میں ہم بات کریں تو وہاں بھی تیل کے بڑے بڑے ذخائر ہیں جنہوں نے امریکی معیشت کو بڑا مضبوط بنایا. اسی طرح میں بہت سارے ممالک کی اور بہت سارے وہاں پہ موجود ایسے ذخیرے جو زمین سے نکلے ان کا ذکر کر سکتا ہوں جنہوں نے ان ممالک کو امیر کر دیا. پاکستان جو ہمارا ملک ہے، اس ملک میں بھی بہت سارے ایسے ذخائر وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہے جنہوں نے پاکستان کی معیشت میں بڑا اہم کردار ہے. اچھا، بہت سارے ایسے ذخائر ہیں جن کا میں ذکر کروں تو ایک لسٹ بن جائے گی، لیکن آج میں جس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ریکوٹک کا نام جب سامنے آیا تو اس وقت پاکستان کی عوام میں بڑی خوشی کی ایک لہر دوڑی، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے بڑے ذخیروں میں سے ایک ذخیرہ ریکوٹک کا بھی، کیونکہ وہاں پر سونا اور تانبے کے بہت بڑے ذخائر ہیں. بلکہ یہ کہا جا رہا تھا پاکستان 3-4 ان بڑے ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جہاں پر اتنے بڑے ذخیرے موجود ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کی دریافت کے بعد پاکستان کی معیشت ایک مضبوط طور پر ابھرے گی اور پاکستان کو جو ہے وہ جو قرض کے بہت سارے دباؤ میں کھڑا ہے اور بہت سارے مسائل کا معاشی والے سے شکار ہے، ان سب سے بھی نکل جائے گا. تو سارے بہت زیادہ خوش ہو گئے، لیکن پھر وہاں سے بہت ساری نئی کہانیوں نے جنم لیا. ریکوٹک جو منصوبہ تھا وہ بعد میں متنازع ہوتا چلا گیا. جو کمپنی تھی بیرک گولڈ، کینیڈین کمپنی تھی، جس نے آ کر پاکستانی گورنمنٹ سے معاہدہ کیا کہ وہ یہاں سے وہ ان ذخائر کو نکالے گی. پھر پاکستانی حکومت اور ان کے درمیان بھی بعض تنازعات کی وجہ سے مقدمات چل پڑے. پھر بہرحال ان مقدمات کا بھی فیصلہ ہوا اور یہ معاملہ آگے بڑھا اور پھر بعد میں لگتا تھا کہ اب جو ریکوٹک منصوبہ ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا ہی بارآور ثابت ہوگا اور پاکستان اس منصوبے سے بہت ساری خوشحالی حاصل کر سکے گا. لیکن اس کے بعد کچھ مزید چیزیں، ایک یہ کہ جب لوگوں کے سامنے آیا کہ بیرک گولڈ اور پاکستانی حکومت کے درمیان کیا معاہدہ، تو لوگ تھوڑے پریشان بھی، کیونکہ جو یہ آرگنائزیشن تھی انہوں نے پاکستانی حکومت سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ یہاں سے نکلنے والے ذخائر کا 50% تو وہ لے جائیں گے، باقی جو 50% تھا اس وقت 25% وفاق کو اور 25% جو تھا وہ بلوچستان کو ملنا. لیکن کیس چلنے کے بعد اور کچھ مزید چیزیں ہونے کے بعد نئی تبدیلیاں اس کے اندر آئیں. پاکستان نے سعودی عرب کو بلایا اور اس کو آفر کی کہ آپ بھی اس منصوبے میں شامل ہو جائیں. سعودی عرب بھی اس منصوبے میں شامل ہوا، لیکن شرائط بدل گئی. وفاق جو تھا چونکہ اس کے پاس 25% تھا، اس نے 15% کی آفر کر دی سعودی عرب. اب سعودی عرب جو تھا وہ 15% اور پاکستان کی جو وفاقی حکومت تھی وہ 10% کے جو ہے وہ حصے پر کھڑی تھی، لیکن بلوچستان جو گورنمنٹ تھی اس کو 25% کا پورا حصہ مل رہا تھا. یہیں سے اس کہانی میں ایک نیا ٹوسٹ آیا اور وہ ٹوسٹ تھا ایک نئے سٹیک ہولڈر سامنے آگے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ نہیں، یہ تو زمین ہی ہماری ہے، اس زمین کے اوپر اگر کوئی بھی چیز یا کوئی بھی کام کیا جائے گا تو اس میں ہماری مرضی کے بغیر یا ہماری حصہ داری کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے. جب وہ سامنے آئے اور انہوں نے اپنا دعویٰ ہمارے سامنے بھی رکھا، ہم نے ان سے پوچھا، ہم نے کہا کہ آپ یہ دعویٰ کیسے کریں، تو انہوں نے ہمیں باقاعدہ طور پر پورے ڈاکومنٹس دکھائے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس تمام زمین کے مالک وہ ہیں اور اس ملکیت کو جو ہے وہ ہر سطح کے اوپر جو ہے وہ مانا جاتا ہے. ایون کہ عدالت میں بھی وہ گئے اور عدالت نے بھی ان کے اس حق کو تسلیم کیا کہ وہ مالک ہیں.
آج وہ میرے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا بھی تعارف کراؤں گا، کچھ اور مہمان بھی ہیں، یہ معاملہ کیا ہے اور یہ آگے چل کر اس کی صورتحال کیا ہوگی، ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آج جو میرے ساتھ مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف آپ کے سامنے کراتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید اکرم شاہ صاحب نوتانی بلانوشی۔ یہ قبیلہ جو ہے بلانوشی کے نام سے ہے، اور اس قبیلے کے جو سربراہ ہیں، جو اس پوری جگہ جہاں پہ ریکارڈنگ ہے اس کی ملکیت کا یہ قبیلہ دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے سربراہ سید اکرم شاہ صاحب ہیں، میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ باقی مہمانوں میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین نیشنل پیس کمیٹی فار انٹرفیتھ سید مظہر علی نقوی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں این پی سی آئی ایف کے وائس چیئرمین محمد یوسف صاحب اور مرزا محمد اصغر جو این پی سی آئی ایف کے وائس چیئرمین ہیں۔ میں اب تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں، اور سب سے پہلے شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، اور میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا اور پھر آپ ڈاکومنٹس بھی لے کے اب عدالت تک بھی گیا، آپ نے کہا کہ ریکوڈک والی ساری زمین ہماری ملکیت ہے اور ہم مالک ہیں، ہمیں پوچھے بغیر اور ہمیں شامل کیے بغیر معاہدے بھی ہوتے رہے، کھدائیاں بھی ہوتی رہیں، چیزیں بھی نکلتی رہیں، اور اس سب میں ہمیں کہیں پہ بھی شامل نہیں کیا گیا۔ تھوڑا سا اس حوالے سے وضاحت کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے اس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم مسئلے پر جو ہے آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے حق کے لیے، تاکہ دنیا کو سامنے ہم لے آ سکیں۔ دیکھیں یہ معاملہ تو کافی کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ 2011 میں خود جو ہے سپریم کورٹ میں بھی وہاں پہ میں پارٹی تھا اس کیس میں، تقریباً 2 سال وہاں یہ کیس چلا۔ ایک دن ایئرنگ دوسرے دن پھر جو ہے وہ چھٹی ہوتا تھا، 1-2 دن کے بعد جو ہے اسی طرح چلتا رہا۔ 2 سال تک میں یہاں پیشیاں بھگتتا رہا پاکستان میں۔ تو اس کے بعد آگے تو بتایا، میں اس پہ زیادہ نہیں جانا چاہوں گا کہ کیسے وہ عالمی عدالت میں گئے۔ جی بعد میں ہمیں بھی بلایا گیا، ہمیں بھی ہمارے کونسل کے تھرو ہم سے کہا گیا کہ آپ بھی اگر اس کیس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں۔ تو بعد میں پھر ہمارے کونسل نے کہا فی الحال تو ضرورت نہیں ہے، جب یہ آپ کے زمین پر آپ کے علاقے میں جب یہ آئیں گے وہاں پہ کوئی کام کریں گے تو تب پھر آپ کوئی اپنے اس کے لیے اسٹینڈ کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ اب یہ آئے ہیں یہاں پہ، انہوں نے اللیگل کام، پہلے تو بات یہ اللیگل مائننگ کر رہا ہے، جو بیرک گولڈ کاپر ہے یہ جو ہے اللیگل ہمارے علاقے میں اس وقت وہاں پہ مائننگ کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے وہاں کے جو ہمارا علاقہ، ویسے میں آپ کو بتاؤں چاغی انتہائی بیکورڈ، انتہائی پسماندہ علاقہ ہے۔ وہاں نہ فیکٹریاں ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ سوائے پتھر کے کچھ نہیں ہے، اور ان کی روزی روٹی جو ہے یہی چھوٹے چھوٹے مائننگ کمپنیاں ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ لیکن وہاں کے جو غریب ہیں، وہ پساوا جو طبقہ ہے، وہ اس وقت بہت ہی جو ہے مشکلات کا شکار ہے۔ نہ صرف ہمارے قبیلے بلکہ چاغی کے جو اور بھی جو قبائل ہیں، ہمارے معتبر قبائل ہیں چاغی اور نوشکی میں، تو ان کے جو نوجوان ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ، حالانکہ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان نے غربت کے ہاتھوں خودکشی کر لی۔ تو ہمارے اعلیٰ علاقے میں تو یہ حالات ہے، ہمارے جو بلوچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہ مشکلات میں جو لیکن یہ شاہ صاحب یہ کمپنی شروع ہونے کے بعد یہ خوشخبری سنائی گئی تھی کہ کم سے کم 8,000 سے زائد ملازمتیں نکلیں گی اور یہ پورا علاقہ خوشحال ہو جائے گا۔ ابھی جب سعودی عرب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہاں پہ روڈز بنانے کا بھی ایک معاہدہ کیا ہے کہ ہم روڈز بنائیں گے، تو پھر تو علاقہ خوشحالی کی طرف چلے جانا چاہیے اس ریکوڈک کی وجہ سے۔ جی بالکل، خوشحالی تو بلوچ تو ہم تو جانتے نہیں ہیں خوشحالی ہے کیا، ترس گئے ہیں خوشحالی، نہ ہی ہم نے کبھی دیکھا ہے خوشحالی بلوچستان میں۔ ہاں سنتے رہتے ہیں جی اتنا منظور ہو گیا، اتنا سیکیورٹی پہ اتنے ارب روپے منظور ہو گئے، کمپنی نے یہ کر دیا، کمپنی نے ہاسپٹل بنا لیا، لیکن کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ ابھی ہمیں پتہ لگا کہ جو بیرک گولڈ ہے ابھی اس نے 71 کروڑ روپیہ جو ہے اس مد میں اس
یہاں پر کام کرنے ریکارڈ، کیونکہ ایڈوانس جو پیمنٹس ہوتی ہیں جب کام کوئی کمپنی شروع کرتی ہے تو 71 کروڑ روپیہ بلوچستان حکومت کو دیا، تو ظاہری بات ہے وہ یہاں پہ لگنا چاہیے تھا. آپ کو لگتے ہوئے کچھ نظر نہیں آیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف باتیں ہیں ان کے جو ہے، بس یہ وہ وہاں بیٹھ کے آفیسز میں اپنے بیٹھ کے جی یہ اتنے بلین، اتنے لاکھ اس کے ہیں، اتنے کروڑ فلانے کے ہیں، اتنے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں. اچھا، آپ نے جب یہ دعویٰ کیا کہ یہ زمین ہماری، آپ کو ڈاکومنٹس بھی جی. تھے، آپ عدالت میں بھی گئے، آپ مختلف جی. فورمز پر بھی گئے ہوں گے، حکومتی شخصیات سے بھی ملے، انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ حکومت کا تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہمارے جو ادارے ہیں، جتنے بھی جو ہے یہ آفیشیل ادارے ہیں، جو بھی جو مائننگ کا ادارہ جو ہے، مائننگ کا ادارہ تو آپ کو پتہ ہے یہ پوری ایک وزارت ہے مائننگ کے، پورا ایک ان کا ایک سسٹم ہے. میں گزشتہ 2017 سال سے 2017 سے اب تک میں کبھی اس آفس، کبھی اس آفس، کبھی مجھے ڈی سی کے پاس بھیج رہے ہیں، کبھی یہ لوگ مجھے سیٹلمنٹ آفس بھیج رہے ہیں. حالانکہ ہمارے حق میں سب کچھ ہو گیا ہے، ہمارے جو ڈاکومنٹس ہیں ہمارے سب کچھ ویریفائڈ اور سرٹیفائڈ ہے، اور وہ جو کیس تھا پی پی ایل کے خلاف وہ بھی ہمارے حق میں آ گیا. تو ہمارا مسئلہ تو صرف امپلیمنٹیشن کا تھا، جو ابھی تک نہیں ہو سکا، جو کہ یہ ڈی جی مائنز جو یہ لوگ کافی عرصے سے 10-12، مجھے تو حیرت اس بات کا ہے کہ یہ 12 سال سے یہ ڈی جی ابھی تک ایک ہی سیٹ پہ کیسے بیٹھا ہے، اور یہ کیسے یہ سسٹم چل رہا ہے. آپ کو تو پتہ ہے پاکستان میں ٹھیک ہے، ڈی جی سے کہا، سیکرٹری نے ڈی جی سے کہا کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں، ٹھیک ہے، لیکن ڈی جی کا بالکل صاف انکار کر دیا. مجھے تو حیرت ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں بالکل ابھی آپ کو نہیں ہو سکتا ہے امپلیمنٹ. میں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا ہے، سب کچھ ہمارا ویریفائڈ ہے، سرٹیفائڈ ہے، کیس ہمارے حق میں آ چکا ہے آپ کی عدالت سے، سیکرٹری مائنس کی عدالت سے ہمیں یہ ہمارے حق میں ہوا یہ فیصلہ. تو پھر انہوں نے جی بات کو ظاہر ہے انہوں نے گھمایا، پھر انہوں نے کہا جی ہم اس کو جو ہے پھر ایسے کرتے ہیں شاہ صاحب آپ کی اس سے ہم اس کو وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ بھیجیں گے. تو ظاہر ہے مرتا کیا نہ کرتا، میں نے کہا بھیجے جی. 6 سال آپ یقین کرتے ہیں، 6 سال جو ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہمارا یہ مسئلہ اسی طرح امپلیمنٹیشن والا پڑھا رہا. اب 2022-23 میں جو ہے اس کا فیصلہ آ گیا، انہوں نے اپنا آرڈر جاری کر دیا ہے، اس میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سیکرٹری مائنز اور ہمارے درمیان ہے قبائل. تو اب جو ہم پھر ہم نے سیکرٹری سے بارہا ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ پلیز ان کو ہمارا جو رائٹ ہے وہ ہمیں دیں، ٹھیک ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کریں، لیکن انہوں نے نہیں کیا. پھر مجبوراً مجھے کورٹ جانا پڑا، ٹھیک ہے. ہائی کورٹ، آنریبل ہائی کورٹ سے بھی انہوں نے کوئی اپلیکیشن دی کہ جی آپ انہیں ہمارے بھیج دیں، ہم یہ کوئی اپلیکیشن لے باقاعدہ ایک لا کے تحت جو ہے ہم اس کو وہ کریں گے، ٹریٹ کریں گے، اور ان کا جو مسئلہ ہے وہ ہم حل کریں گے. جو کہ بعد میں سیکرٹری کے پاس میں گیا، میں خود گیا، میں نے کہا دیکھیں جی آپ نے کورٹ میں کہا کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے، تو اب پلیز ہمارا جو ہے یہ مسئلہ ہے اسے حل کر دیں. آج جو بلوچستان میں جو مسئلے ہو رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، تو آپ مسئلے کو مزید نہ بڑھائیں. میں نے سیکرٹری سے کہا بالکل دیکھیں جی ہمارا قبیلہ، ہمارا علاقہ اس وقت انتہائی سخت مشکلات سے گزر رہے ہیں، خصوصاً ڈسٹرکٹ چاغی اور پورے بلوچستان. تو اگر انہوں نے تو ہمیں یہی صلاح دیا کہ جی یہ پاکستان ہے، یہاں اس طریقے سے حق نہیں ملتا، برائے مہربانی آپ ایسی کریں کہ آپ جو ہے اس کے خلاف سٹینڈ لیں، اور ایک دھرنا جو کہ آر سی ڈی شارہ کوئٹہ ٹو تفتان ہے، تو وہاں ہم ایک دھرنا دیں. اور اس کے لیے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہم کچھ اپنا وہ آخری جو ہم چاہتے ہیں کہ جو انویسٹر ہیں وہ آئے ہیں وہ اس طرح نہ جائیں، چونکہ ہمارا علاقہ جو ہے بلوچستان انتہائی پسماندہ ہے. ہم چاہتے ہیں وہاں کوئی آئے انویسٹ کرے، وہاں کے ہمارے مزدور، ہمارے لوگ، ہمارے جو 40,000 نوجوان جو ہے اس وقت ہمارے جو ہے ہمارے قبیلے میں جو ہے اور ہمارے چاغی میں 40,000 نوجوان جو ہے بے روزگار ہیں اس وقت. لیکن کمپنیاں آئیں گی، انٹرنیشنل کمپنیاں آئیں گی، انشاءاللہ روزگار تو کھلے گا، لیکن باقی آپ کو آپ کا حق تو بالکل ملنا چاہیے. میں بات کروں گا سید مظہر علی نقوی صاحب آپ سے کہ آپ نے بھی ان کا مسئلہ سنا ہے اور آپ نے بھی چیزیں دیکھی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے
آپ نے بھی میں نے سنا ہے کہ کافی اس حوالے سے ان کا ساتھ دیا اور آپ بہت ساری چیزوں کو فیس کیا, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ. اصل میں بھائی نے جس طرح عرض کیا, علاقہ بالکل ان کا پسماندہ ہے, لیکن ریکارڈ نکلنے کے بعد وہاں پہ سب سے خوشحال بڑا ہو جانا چاہیے, خوشحال ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ان کو ان کے سرفیس رینٹ جو ان کا رائٹ تھا وہ نہیں ملا. ان کو جو گورنمنٹ کے ساتھ ان کے جو معاملات تھے وہ سیٹل نہیں ہو پائے, جو میں سمجھ پایا, کیونکہ میرا ایک تو تعلق ان کے ساتھ کچھ رشتہ داری بھی اور نیشنل پیس کمیٹی کے حوالے سے پھر ہماری رسپانسبلٹی بھی. ابھی انہوں نے جس طرح ذکر کیا دھرنے کا, تو دھرنے کا پروگرام پھر ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ یہ کینسل کریں, ہم اس کو پیسفلی انشاءاللہ حل کر لیں گے. پھر میری کنسرن اتھارٹیز سے بات ہوئی اس حوالے سے, ٹھیک ہے, وہ بالکل ڈینائی نہیں کرتے, مانتے ہیں کہ ان کا حق بنتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ وہ اس چیز کو آگے نہیں بڑھا پا رہے. اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی مائننگ سٹارٹ نہیں ہوئی, لیکن جو ہم نے ابھی تک ریسرچ کی, پتہ کیا, اور بھائی نے بھی جو ہمیں بتایا وہاں پہ مائننگ ہو رہی ہے. مائننگ ہو بھی رہی ہے. اب تو انہوں نے تو دسمبر تک جو ہے وہ سارا کچھ کمپلیٹ کرنا, 2028 سے جو ہے وہ پروڈکشن. ہاں جی, ان کا کہنا یہ کہ 2024 تک پروڈکشن ہم آ نے جانی ریسرچ, ہے. ہاں جی ریسرچ کمپلیٹ کرنی تھی, ہم نے ریسرچ کمپلیٹ کر لی ہے, اور پروڈکشن جو ہے 2028 تک ہم نے اچھے جو اس لیول پہ کرنی ہے انہوں نے اس لیول پہ جا رہے ہیں. لیکن بیسکلی وہ یہ ٹیکنیکل ایشو ہے, اور اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ کچھ بدنیت لوگ ہیں جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کو ان کا حق نہیں دینا چاہتے. اور ہم انشاءاللہ خاص طور پہ اسپیشلی ایز اے چیئرمین آف نیشنل پیس کمیٹی فار انٹرفیتھ, میں ایسا نہیں انشاءاللہ ہونے دوں گا, اور اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو ہر جگہ پہ ہائی لائٹ کیا ہے, میڈیا سے لے کے انٹرنیشنل میڈیا تک. اس کے بعد اگر یہاں پر یہ آپ کے سامنے یہ ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں, ٹھیک ہے, جس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ابھی بیسکلی جو پرابلم نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ان کو ایک جسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ ریڈ ریبن کی اس میں ڈالا ہوا ہے, کبھی ادھر تو کبھی ادھر بھیج دیں. تو میں نے بھائی کو کہا کہ بیسکلی یہ پیسفل لوگ ہیں, یہ دھرنا پروٹیسٹ لڑائی جھگڑے پہ بلیو نہیں کرتے. تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر رکھیں, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم انہی ارباب اختیار جو ہیں انہی سے یہ مسئلہ حل کروائیں گے, کیونکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بھی ایک ایسا پروجیکٹ, دیکھیں دنیا کا 5واں بڑا ذخیرہ ہے یہ. اگر ریکارڈ کو ہم صحیح طور پہ استعمال کر لیں اور اس پہ ورکنگ ہونے دیں پراپر, اور حقدار کو اس کا حق دے دیں, تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا, اور ہم اس مصیبت سے جس میں ہم قرضوں کے اور اس میں سود کے جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے بھی نکل پائیں گے. جی تو میری اسٹیٹ سے اس حوالے سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے, اور میں بہت ہوپ فل ہوں کہ اس کا اچھا رزلٹ نکلے گا. یعنی اگر نہیں نکلے گا تو پھر ڈیفینیٹلی سارے آپ کی ابھی تک جو میٹنگز یا آپ کی بات چیت چل رہی ہے اس میں آپ کو امید ہے کہ یہ مسئلہ بات چیت سے حل ہو جائے گا؟ جی بالکل بالکل, اور میں نے بھائی کے ساتھ امن کا معاہدہ اسی لیے کیا ہے کہ آپ اس بارے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, ہماری پوری پیس کمیٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو انشاءاللہ ہم ہر لیول پہ اس معاملے کو اٹھائیں گے, اور اس کو ایسے اب زیادتی اب ان کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ موجود ہیں NPCIF کے وائس چیئرمین محمد یوسف صاحب بھی. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ نے بھی اس مسئلے کو بڑے نزدیک سے دیکھا. السلام علیکم جناب. ہم نے انشاءاللہ العزیز جتنی محنت کی ہے ہمارے چیئرمین صاحب کی کاوش کو لے کے, اور ہم بھی جہاں اپنے لیول پہ کر رہے ہیں, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ امن اور محبت کے ساتھ یہ معاملہ ان کا حل ہو, چونکہ یہ حقدار ہیں. تو ان کے لیے ہمارا پورا, ویسے تو پاکستان ان کے ساتھ اس معاملے میں الحمدللہ, لیکن خصوصی پنجاب سے بھی جو ہے نا جی اس کے اوپر کافی. جی آپ نے کافی بات کی تھی, اور آپ نے پنجاب کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم وہ بھلے بلوچستان کے اور ہم بھلے پنجاب کے, لیکن ہم پاکستانی ہیں اور ہم ہر جگہ پیشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور خصوصی پیس کمیٹی کے جو پہلا بنیادی معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اور جستجو کے ساتھ ہم اس بات کو لے کے آگے نکلیں. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایم نہیں ہے, لیکن ہم پر امید ہیں, اور اللہ کے فضل سے جو ہمارے چیئرمین صاحب کر رہے ہیں کاوش, ہم بڑے اس میں, اور خصوصی شاہ صاحب جو خود اس قبیلے کے ماشاءاللہ ہیڈ ہیں, تو انہوں نے بھی پراپر ساتھ دیا ہے اور دے بھی رہے ہیں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. مرزا محمد اظہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو NPCIF کے وائس چیئرمین ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم.
جناب گزارش یہ ہے کہ ہم نیشنل پیس کمیٹی کے ایک ممبر کی حیثیت سے میری گزارش ہے ارباب اختیارات سے کہ ان کا دیرینہ مسئلہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے حل ہونا چاہیے. یہ ماشاءاللہ پرامن لوگ ہیں اور پرامن طریقے سے یہ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں اور ہم پنجاب کی طرف سے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان کے اصول کے حاصل ہونے تک. بالکل ان ٹھیک کا مقصد ان کے حقوق جو ہیں ان کو ملنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب نے اور محمد یوسف صاحب نے بڑا اچھا آپ کے لیے میسج بھی دیا ہے اور آپ کے شانہ بشانہ کھڑے بھی ہیں جو آپ اپنے حق کے لیے جو ہے وہ جتنی بھی آپ کوشش کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ آپ نے چونکہ ساری میٹنگز میں بھی شریک رہے ہیں, آپ مسلسل لوگوں سے بھی ملے ہیں, کچھ تھوڑا سا تو چلیں آپ نے مایوسی کا اظہار کیا لیکن اب لگ رہا ہے کہ اتنے لوگ مزید لوگ آپ کے ساتھ جیسے نیشنل پیس کمیٹی ہیں, انٹرفیتھ ہے جو یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اس طرح اور بھی لوگ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے اب آپ کو؟ جی بالکل بہت زبردست. راجی صاحب سے جب سے ہم ملے ہیں بالکل میں خود اس کے قائل ہوں کہ پیسفلی جو ہے جو بھی مسئلے ہیں وہ حل ہو جائے. مسئلہ جو ہے دیکھیں بلوچستان میں جو مسئلہ جو اصل ہے وہ انصاف کا ہے. دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں, آپ کہیں بھی دیکھیں, جہاں جس خطے میں جس ریجن میں انصاف نہیں ہوگا وہاں امن کبھی نہیں آ سکتا. تو امن لانے کے لیے انصاف ضروری ہے. دیکھیں 7 ٹن سونا ہم نے دیکھا کہ ریکارڈنگ جب ہم نے منصوبہ پڑھا تو ہمیں پتہ لگا کہ 7 ٹن سونا ہر مہینے یہاں سے نکالا جائے. ایک بہت بڑی مقدار ہے اور ہمیں جیسے میں نے شروع میں اپنے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے پاکستان میں خوشحالی لا سکتا ہے. پاکستان میں اور بھی جگہوں پر ذخائر دریافت ہو رہے ہیں لیکن ظاہری بات ہے جب کوئی ذخیرہ دریافت ہوتا ہے تو وہ ایک وقت لگتا ہے وہاں سے چیزیں نکالنے میں. ریکارڈنگ جو ہے وہ تو اس پہ کیونکہ کافی عرصے سے کام ہو رہا ہے. تو ایک اچھی نوید تو یہ بھی ہے نا کہ یہ جو منصوبہ ہے وہ آپ کے علاقے میں جس طرح آپ نے ایک بڑی تعداد بتائی بے روزگار نوجوانوں کی 40,000 کی کوئی تعداد آپ بتا رہے ہیں اور تقریباً 8,000 سے زیادہ نوکریاں تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ یہاں پہ نوجوانوں کو ملیں گی. یہ تو ایک بڑی خوش آئند اس طرح کی بات ہے. تو آپ کے علاقے میں ویسے اور بھی مائننگ کے لیے کمپنیز اور لوگ جاتے ہیں تو آپ کیا رسپانس ہوتا ہے وہاں کے آپ لوگوں کا کم از کم, کیونکہ آپ ایک بڑا قبیلہ ہے بلا نوشی اور آپ اس کے سربراہ بھی ہیں, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی چاغی جو ہے ضلع چاغی ایک پیسفل علاقہ ہے خصوصاً مائننگ کے لیے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں باہر سے آئیں یہاں پہ کام کریں, یہاں پہ جو ہے بالکل مائننگ کریں, لیکن سب سے پہلے جو وہاں کے جو بے روزگار لوگ ہیں حقوق ان کو ملنا چاہیے. سب سے پہلے ہمارے یہی ترجیحات رہا ہے شروع سے کہ ہم جو ضلع چاغی میں دیکھیں جی وہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا ہے, نہ ان کے پاس کوئی سفارش ہوتے ہیں ان بیچاروں کے پاس. اچھا جو MNA وغیرہ ہیں یا MPA وغیرہ ہیں ان کے تو جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ لوگ تو ان کے اپنے سیٹس ہوتے ہیں, باقی جو بیچارے جو حقدار ہوتے ہیں جو اصل میں حقدار ہے جو جس کا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے وہ بیچاروں کو قریب تک آنے نہیں دیتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ضلع چاغی کی جتنی بھی عوام ہیں اور کمپنی کو چاہیے ریکوڈک کو کہ وہ ہم سے ہمارے بغیر نہ تو وہ وہاں پہ ایک پتھر کبھی اٹھا کر نہیں لے جا سکتے جب تک ہمارے لوکل کے ساتھ ہمارے جو ہم لینڈ آنر کے ساتھ وہ بیٹھ کر ان لوگوں کو ان مزدوروں کو جو جابز ہیں جو پڑھے لکھے بھی ہمارے علاقے میں جو ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. اور یہ میں سن رہا ہوں یہاں سے میڈیا سے وہاں سے مجھے خبریں آ رہی ہیں کہ جی اتنے پوسٹ آ گئے ریکوڈنگ میں اتنے لوگ بھرتی ہو رہے ہیں. میں تو حیران ہوں یہ کہاں سے بھرتی ہو رہے ہیں. ہمارا علاقہ تو ویسے کہ ویسا ہے, جو ہمارے لوکل ہیں وہ بیچارے ویسے کہ ویسے بیٹھے ہوئے انتظار میں ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں بار بار. میں یہی ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے, یہ کچھ نہیں ہونے والا اس پاکستان میں. وہ ظاہر ہے جب مایوسی بڑھتی ہے, مایوسی بڑھ جاتی ہے. ایک فارسی میں ہمارا مثال ہے تنگ آمد جنگ آمد. تو آپ یہ وہ ماحول پیدا نہیں کریں نا ہمارے علاقے میں. آپ ایک ایسا ماحول پیدا کریں وہاں کے جو جتنے بھی قبائل ہیں ان کے جو حمایدین ہیں ان سب کا ایک آپ جو ہے گرینڈ جرگہ بلائیں
تاکہ سب کی نمائندگی ہو. بالکل ٹھیک ہے. ایک بڑا جی بڑا اچھا آپ کی بات ہے کہ ظاہری بات ہے چیزیں مل بیٹھ کر ہی حل ہونی چاہیے. مظہر نقوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ظاہری بات ہے جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ آپ مذاکراتی عمل میں شامل ہیں اور آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں, چیزیں چل رہی ہیں, جس طرح کی صورتحال بتا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آفر ہے, کیا کسی نے کوئی بات تو کی ہوگی؟ اچھا, بڑی اچھی انہوں نے بات کی. بیسکلی دیکھیں ہوتا یہ, اور نیشنل پیس کمیٹی کا بھی لایا عمل ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک جرگے یا ایک کمیٹی فارم کرتے ہیں جس کے ذریعے تمام معاملات کو حل کرتے ہیں. تو اسی سلسلے میں ہم آگے چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ محسن نقوی صاحب اسپیشلی ان کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس سارے معاملے کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ سب سے بڑا ایشو سیکورٹی کا ہے. ٹھیک ہے. تو سیکورٹی کے حوالے سے ابھی انہوں نے لاسٹ منتھ وزٹ بھی کیا, اور ہوپ فلی جو فنڈ ادھر ریلیز کیے گئے ہیں سیکورٹی کے لیے اس سے ماحول اور بہتر ہو جائے گا, کیونکہ باہر کی کمپنیز کو ایک ایشو رہتا ہے سیکورٹی کا. لوکل جو قبائل ہیں جیسے بھائی نے کہا, وہاں ان کی طرف سے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو لا انفورسمنٹ ایجنسی نے اپنا وہاں پہ اپروو کر دیا بجٹ, تو آئی تھنک وہ بھی اچھا ہو جائے گا. تو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہم اس معاملے کو اسموتھلی حل کر لیں گے, کیونکہ یہ اس وقت پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر اس نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا. آپ کو پتہ ہے باقی تو کوئی انڈسٹری چل نہیں رہی ہے, مائنز اور منرلس کی واحد انڈسٹری ہے جو پاکستان کو بوسٹ کر سکتی ہے. تو اور ریکوڈک کے ذخائر, سینڈک کے ذخائر, اگر ان پہ فوکس کر لیا گیا اور اچھے طریقے سے ان کو آگے لے جایا گیا تو آئی تھنک کہ پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے, اور پاکستان دنیا کی ابھرتی ہوئی بڑی طاقتوں میں شمار ہونے لگ جائے گا. تو اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ سنسیئر ہے, ہماری گورنمنٹس اور اپوزیشن, جو قومی ایشوز ہوتے ہیں یہ تمام لوگ ان معاملات میں جو سینئر لوگ ہیں, جو سنسیئر لوگ ہیں کنٹری کے ساتھ, وہ اکٹھے ہو کے اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں. اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ہم اپیل کرنے جا رہے ہیں کہ وہ سو موٹو ایکشن لیں اس کے متعلق, تاکہ پاکستان کی بدنامی نہ ہو. کیونکہ اگر انٹرنیشنل کورٹ پہ ہم لوگ چلے گئے اور اس ایشو کو ہم نے وہاں پہ ریز کیا, اور یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ یہ رائٹس تو ملنے ہی ملنے ہیں, اس کو کوئی روک نہیں سکتا, تو وہاں پر جب فیصلہ ہو جائے گا تو اس میں پھر بدنامی پاکستان کی ہوگی. تو آئی تھنک کہ پاکستان گورنمنٹ کو فرسٹ اسٹیپ لیتے ہوئے اس ایشو کو فوری طور پہ سالو کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ وہ کر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی اب ظاہری بات ہے آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں اور آپ ہوپ فل ہیں. سید اکرم شاہ صاحب, جیسے کہ مظہر نقوی صاحب بھی بات کر رہے تھے, چیزیں امید تو ہم کرتے ہیں کہ سموتھلی ہو جائیں گی اور چیزیں ہو جائیں گی, اور اگر آپ کا حق مل جائے گا, اور ہم تو پوری امید, کیا یقین ہے کہ آپ کو آپ کا حق ملے گا, تو علاقے کی بہتری کے لیے کیا آپ سب سے پہلے, کیا آپ کے دماغ میں کیا ہے, مائنڈ میں کیا ہے کہ سب سے پہلا کیا کام کرنا چاہیں گے؟ وہاں دیکھیں جی, ہمارا جو سب سے جو مین ایشو ہے تعلیم ہے اور صحت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ روڈ ہے. یہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے پورے چاغی میں, یعنی پورے ضلع چاغی میں آپ بات کریں کہ روڈز بھی نہیں ہیں, اور وہاں پہ یعنی کہ کچھ بھی, یعنی کہ بنیادی سہولت کوئی بھی میسر نہیں. یہ تو انفراسٹرکچر تو بالکل نہ ہونے کے برابر. جی کمپنی تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ سوشل ویلفیئر کے کام کرنے ہیں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اس قیمت میں اتنے کروڑ انہوں نے, وہ سارے جو ہے جو انہوں نے وہ کوئی ایک روپیہ بھی کہیں لگا نظر نہیں آتا. یہ بالکل ایسی باتیں ہیں. اگر واقعی جو کمپنی چاہتا ہے کہ یہاں پہ وہاں پہ اسکول ہوں, وہاں پہ جو ہے کالجز ہوں, وہاں پہ جو ہے ہمارے جو صحت کے جو ایشو ہیں, ہاسپٹل ہیں, روڈز ہیں, جابز ہیں, یہ ان کو بیٹھے بیٹھے آفس میں یہ جاب یہ کہاں سے کر رہے ہیں, یہ مجھے نہیں سمجھ نہیں آ رہا. تو وہاں کے جو وہ لوگ سارے لوکل لوگ ہیں, میں معلومات کے لیے بھی پوچھنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے بھی, جو لوکل لوگ ہیں وہ اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں؟ وہ بیچارے ان کا گزر بسر بس یہی ہے, تھوڑا بہت یہ وہ بارڈر سے وہ تیل لے آتے تھے, اب وہ راستے بھی ان پہ بند کر دیا گیا ہے. اب تو وہ بالکل نان شبینہ کے جو ہے محتاج ہو گئے ہیں انتہائی. اب میں کیا اس کو آپ سے, وہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو ان کی بے بسی اور ان کی مجبوریاں میں یہاں آپ کے سامنے بیان کر سکوں. ہم نے ابھی جو سعودی عرب کے ساتھ جو معاملات ابھی طے ہونے جا رہے ہیں, تو ان سے بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان یا بلوچستان کو پیسے دیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے, انفراسٹرکچر کے لیے, وہ ڈائریکٹ قبیلے کو دیں, تاکہ قبیلہ جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو, اور ان کا رائٹ بنتا ہے. مطلب ایک دولت نکلی ہے, اللہ کا خزانہ نکلا ہے, اور وہ انہیں کو نہیں مل رہا. قبیلے میں کتنی تعداد ہوگی لوگوں کی؟
ہمارے تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہیں. 1 لاکھ جی 1 لاکھ نفوس کے پر قریب. مشتمل ہے. نفوس پر مشتمل ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے بتایا کہ جو آپ کی صرف زمین ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے بلکہ متصل ایران میں بھی ہے اور افغانستان میں بھی ہے. اس سے کافی بڑا قبیلہ ہے. جی جی بالکل. اگر آپ میپ پہ جائیں بلوچستان کے تو آپ کو جو ہے نظر آ جائے گا. اس سائڈ پہ بھی ہم رہتے ہیں, اس سائڈ پہ بھی بارڈر کے, ہم 3 ملکوں کے بارڈر پہ بالکل جی. ہمارے جو جی ایک ہی قبیلہ ہے. جو پراپرٹی ہمارے ابھی کے نہیں ہے, یہ صدیوں سے ہے, ہزاروں سالوں سے ہے. مختلف ادوار میں, مطلب محمود غزنوی کے دور میں, شہاب الدین غوری کے دور میں, تو یہ اسی وقت سے ہی یہ علاقہ ہمارے تصرف میں اور ہمارے قبضے میں آیا. ٹھیک ہو گیا ناظرین. آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے مہمانان, اور جس میں بلانوشی قبیلے کے جو سربراہ سید اکرم شاہ نوتانی بلانوشی, انہوں نے اپنے جتنا بھی تھا اپنے مسئلے کا ذکر کیا, خاص طور پر کیونکہ ریکوڈک ایک بہت بڑا ایشو ہے. ریکوڈک کے حوالے سے ہم نے ان کی جتنی باتیں تھی آپ کے سامنے پیش کی, اور ان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ زمین ان کی ہے اور یہ وہاں پر موجود ہیں, اور ان کی موجودگی میں اور زمین کا مالک ہونے کی وجہ سے اگر وہاں سے کوئی بھی چیز نکلی ہے تو انہیں کم از کم رائلٹی لازمی اس کی ملنی چاہیے, اور جو ان کا جائز حق بنتا ہے اس کے لیے کھڑے ہیں. کیونکہ سب سے جو بڑا مسئلہ ان کا کہنے کا ہے کہ وہاں پر کسی بھی قسم کی بنیادی سہولت, 1 لاکھ نفوس پر مشتمل قبیلہ لیکن کسی بھی قسم کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے. 40,000 یہ بتاتے ہیں کہ بے روزگار نوجوان ہیں ادھر, اور بہت سارے دیگر مسائل بھی ہیں. کوئی سڑک نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ریکوڈک جو ہے وہ ان کی بھی قسمت جو ہے وہ بدل سکتا ہے, اور ان کے لیے یہ معمولی بات نہیں ہے, بہت خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ قدرت نے ایک ایسا خزانہ نکالا ہے جو صرف ملک کو ہی نہیں, ان کو بھی خوشحال کر سکتا ہے. ہم دعا گو بھی ہیں اور ہماری جتنی نیک خواہشات ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں کہ ان کو ان کا حق ملے, کیونکہ ہر پاکستانی اور ہر میں سمجھتا ہوں کہ زیرو کا یہ حق ہے کہ اس کو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو چیز ملی ہے, یعنی کہ یہ جو خزانہ دریافت ہوا ہے یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے, اور اس تحفے میں ان کو بھی حصہ ملنا چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا, نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.